अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका चूंग में पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाएं। बच्चों के खरीदो फरोख्त का अमल जारी था कि पुलिस ने छापा मारकर 5 मर्द और 7 खवातीन को धर लिया। इसमें 2 माएँ भी मौजूद हैं जो अपने 3 दिन और 17 दिन के मासूम बच्चा और बच्ची को फरोख्त करने के लिए आई हुई थी। इस गैंग ने क्या इंकशाफात किए और ये बच्चों को आगे मजीद कितने पैसों में फरोख्त करते थे, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, लाहौर के इलाका चूंग में मासूम बच्चों की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह में 7 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। ये 12 रुकनी गिरोह किस तरह से ये घनौना धंधा और कितने अरसे से करता चला आ रहा था, इसमें 2 वो माएँ भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को फरोख्त किया। हमारे साथ इस वक्त SHO चूंग नासिर हमीद साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि असल हकाइक हैं क्या इस केस में, किस तरह से इस गिरोह को गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया गया। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने वक्त दिया। अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। अब माएँ जो हैं वो अपने ही बच्चे फ़रोख्त कर रही हैं। ये गिरोह के बारे में कैसे मालूमात आपको मसूल हुई, कैसे गिरफ्तार किया, क्या कुछ इसमें सामने आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गुजारिश ये है कि ये 10 तारीख को जी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है को तकरीबन 10 से 10:30 बजे रात के करीब के जी ठोकर न्याज बेग यहाँ पे चूंग के इलाके में एक एरिया है जी, वहाँ पे PSO पेट्रोल पंप है जी। PSO पेट्रोल पंप के पास बताया जाता है कि वहाँ पे पुलिस को कॉल की गई कि यहाँ पे पहुँचें। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कोई मशकूक किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनके पास 2 मासूम और छोटे बच्चे भी हैं, जिससे कि डाउट ये लग रहा है कि जी ये बच्चों की इसको सेल परचेज़ का या बच्चों को की फ़रोख्ती का काम करना चाह रहे हैं जी। ठीक है। जैसे ये इतला मसूल हुई है तो इस सूरत में सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में दिया गया। तमाम सीनियर ऑफिसर्स ने इसका नोटिस लिया। चूँकि एक सेंसिटिव और एक बड़ा अहम मामला था कि जी तभी जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो तब तक तो ये कन्फर्म नहीं था कि जी बच्चे इन्हीं लोगों के हैं। तब तक ये भी हो सकता था कि जी बच्चे इन्होंने अगवा ना करके लाए हों, क्योंकि एक बच्चे की उम्र को तकरीबन 3 से 4 दिन के करीब थी। सिर्फ 3 से 4 दिन? जी, 3 से 4 दिन के करीब थी। और दूसरा जो बच्चा है वो 16-17 दिन के करीब होगा जी। नौमलूद आप कह सकते हैं जी बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जी। तो जैसे ही इस इंफॉर्मेशन पे ठोकर न्याज बेग मैं पहुंचा हूँ, मेरे बाद मेरे मुहाफ़िज़ स्क्वाड और गाड़ी जो दूसरी गाड़ी है उसको भी वहाँ पे मौके पे बुलवा लिया गया। चूँकि एक सेंसिटिव मामला था और जो मुल्ज़मान थे वो भी इन्फॉर्मर की इतला के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनका राउंड अप करने के लिए नफरी का ज़्यादा होना और दोनों जो गाड़ियों का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं तो प्रॉपर रैकी लगाने के बाद जो है हमें 12 लोग जो हैं वहाँ से गिरफ्तार हुए, जिनमें से 5 मर्द थे और 7 खवातीन थी। 7 खवातीन। अच्छा, ये अपनी एक इनके पास कोई APB डब्बा टाइप था जी, और एवरी या APB, और दूसरा जो है वो होंडा सिटी गाड़ी थी जी। 2 गाड़ियाँ थी। 2 गाड़ियों में ये लोग आए थे और आगे वहीं पे ही इनके परचेज़र भी इसी में मौजूद थे और जो सेलर थे वो भी इसी में ही मौजूद थे जी। सही। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मौसूल होती है तो वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे इन बंदों का राउंड अप किया। इनके पास से 2 बच्चे जो हैं वहाँ पे शीरख्वार जो हैं वो छोटे बच्चे बरामद होते हैं, जिसमें से एक सना नामी खातून थी। उसने बताया कि जी मैंने अपनी जो बेटी है वो 5 लाख में, जो मिशाल नामी एक खातून थी जो बेसिकली इस सारे काम में मेन आगे चल के अपना रोल प्ले करती है कि जी बच्चों को पहले वो ख़रीदती है, ख़रीदने के बाद फिर उसका ख़रीदार ढूंढती है, फिर अपनी पैसे रख के उसमें फिर आगे उन बच्चों को आगे बेचती है, आगे फरोख्त करती है। सरगुना आप इसको कह सकते हैं कि जी वो उसी की बेसिस पे ये सारा जो है ना वो सर पे चल रहा था काम। ये खातून है मिसाल जी, खातून है जी। इसमें 5 जो थे वो मर्द थे और 7 खवातीन, जिससे पहले गुजारिश की है। इसमें सना नामी ने बताया कि जी मैंने अपनी बच्ची जो है वो 5 लाख में
فروخت کی ہے، جبکہ شبانہ بی بی نے بتایا کہ جی میں نے 7 لاکھ میں اپنے جو ہے نا وہ بچے کو اس کو فروخت کیا ہے مشال کو۔ شبانہ کے بچے کی عمر 17 دن کوئی تقریباً 16-17 دن کے قریب تھی، یعنی کہ آپ اس کا حساب اس طرح سے لگا لیں کہ دونوں بچوں کی عمریں جو 20 دن سے کم ہیں جی، 20 دن سے کم ہے۔ تو اس میں جو مین جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی مشل نے خریدنے کے بعد بچے جو ہیں وہ دونوں جو ہیں آگے 23 لاکھ میں خریداروں کو فروخت کرنے تھے۔ 23 لاکھ میں 23 لاکھ میں۔ اچھا، دونوں ماؤں کو 5-5 لاکھ دینا تھا جی، ایک کو 5 اور ایک کو 7 لاکھ روپے دینا تھا، ٹوٹل 12 لاکھ روپے انہوں نے پے کرنا تھا جی۔ ٹھیک ہے۔ جو بیٹا تھا یا لڑکا تھا اس کی جو ہے وہ اماؤنٹ انہوں نے کو 7 لاکھ روپیہ لگائی ہے، جو بچی ہے اس کی اماؤنٹ جو 5 لاکھ روپیہ لگائی ہے۔ صحیح۔ 12 لاکھ روپیہ ان کو پے کرنا تھا، اور 12 لاکھ پے کرنے کے بعد یہ انہوں نے اس کو 23 لاکھ میں آگے فروخت کرنا تھا، جس میں کو تقریباً 11 لاکھ روپے کے قریب ان کا جو پروفٹ بن جاتا ہے۔ پروفٹ بن جاتا ہے، صحیح ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے؟ پہلے تو یہ جنہوں نے اپنے بچہ اور بچی کو فروخت کیا، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ پھر بعد میں ملزمان کی جانب آتے ہیں، یہ کہاں کے رہنے والے؟ اچھا، یہ جو ہیں بچوں کو دونوں کو فروخت کرنے والے لوگ جو یہ بیسیکلی اوکاڑا کے رہائشی ہیں جی۔ اوکاڑا سے ہی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہے مشل نامی خاتون جو ہے، مشال نامی خاتون، اور وہاں سے ان کی آپ کہہ لیں کہ غربت کی وجہ سے یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کو یہ اس بات پہ قائل کرتی ہے کہ اپنی غربت کو مٹانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو فروخت کر دیں، تو جو پیسے آئیں گے اس سے آپ اپنا قرضہ وغیرہ اتار۔ یہ رابطہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنی جو ہے نا جی وہ پیج بنایا ہوا تھا مشال نامی خاتون سے، چائلڈ اڈاپشن کے نام سے جی۔ تو وہاں پہ یہ کوئی بھی پوسٹ لگاتی تھی، اس پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں پھر یہ ان کی ڈیلنگ چل رہی ہوتی تھی جی۔ یہ ڈیورنگ اریسٹ بعد میں یہ چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اس نے آگے مشال نامی خاتون نے اس کے ساتھ اس کا خامد بھی پکڑا گیا ہے جی، مطیع الرحمان اس کا نام ہے، اس کو بھی ساتھ انگیج کیا ہوا تھا۔ یہ مختلف بھٹوں پہ جاتے تھے، مختلف جو ریموٹ ایریاز ہیں ان میں جاتے تھے، ان میں دیکھتے تھے کہ اگر کوئی نومولود بچے ہیں، بڑے بچے چونکہ وہ سینسیبل ہو جاتے، وہ سمجھ جاتے چیزوں کو، اپنی ماں اور باپ کو پہچانتے ہیں، اس وجہ سے وہ میرا خیال ہے مشکل ہے ان کے لیے، چھوٹے جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے والدین کی شناخت کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ ان کا سب چھوٹے شیر خوار بچے تھے۔ سنا جو اکاڑے کی تھی جی، یہ دونوں بیسیکلی اکاڑے کے رہائشی ہیں، اور شبانہ بھی اکاڑے کی جی۔ یہ دونوں کے آپس میں کوئی لنک بھی ہے؟ کوئی نہیں، لنک نہیں ہے، ایریا سیم ہے جی۔ اچھا۔ اکاڑے میں جہاں پہ ان کی رہائش ہے وہ تقریباً علاقہ ان کا سیم بن جاتا ہے، اور واسطہ لنک یا تعلق کوئی نہیں ابھی تک۔ ٹھیک ہے، الگ الگ ان کو اپروچ جی، الگ الگ ان کو اپروچ کیا گیا، اور جیسے ہی ان کو خریدار ملا مشل نامی خاتون کو، تو اس نے آگے ان دونوں کو اکٹھے ہی وہاں پہ بلوا لیا۔ اچھا، موقع پر ہی مطلب بلا کے خود خریدنے کے بعد آگے فروخت کرتے تھے؟ جی، موقع پہ ہی انہوں نے آگے جو فروخت کرنا تھا ان کے ہینڈ اوور کرنا تھا۔ وہ کون تھے خریدار؟ وہ خریدار جو 2 بندے ہیں جی، اس میں ایک رمضان ولد عاشق ہے جی، اور دوسرے کا نام ہے جی انعام عباس۔ رمضان ولد عاشق جو ہے یہ تو موقع پہ پکڑا گیا تھا، لیکن انعام عباس جب وہاں پہ ریڈ کی ہے تو اس نے دیکھا کہ پولیس آ رہی، چونکہ لوگ یہ زیادہ تھے تو وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب وہ فرار ہو گیا۔ ان دونوں نے آگے جو ہے نا ان بچوں کو خرید کے 23 لاکھ میں پھر آگے مہنگا کسی جگہ پہ فروخت کرنا۔ اچھا، آگے سے آگے یہ چین چل رہی، یہ پوری چین اس میں چلنی تھی، کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی جو 5 مرد آئے ہیں اور 7 خواتین آئی ہیں، تو 7 میں سے 2 تو ان بچوں کی مائیں ہو گئی، باقی جو 5 ہیں وہ خواتین ان کے ساتھ اس لیے تھی کہ بچوں کو جب ہینڈ اوور کریں گے ان کی کوئی فیڈر وغیرہ یا دوسرا تیسرا انتظام ایسا ہو، کسی ناکے سے گزریں، کسی جگہ سے گزریں، یا کسی بس میں بیٹھیں، کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں گزرے یا پرائیویٹ میں، تو ان بچوں کو جو ہے وہ خاموش کرانے کے لیے، جسے کہا جاتا ہے کہ جی ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ خواتین بھی ان کے ساتھ پراپرلی موجود تھیں، جنہوں نے پورا انتظام کیا ہوا۔ صحیح ہے۔ یہ شبانہ اور ثنا، ان کے کتنے بچے ہیں ویسے؟ اس میں یہ ابھی کنفرم کر رہے ہیں جی، ہم ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے وقتی طور پر تو یہ بتایا تھا کہ جی ایک خاتون جو تھی اس کے 4 بچے ہیں اور دوسری کے 6 بچے تھے، تو ان میں
مزید کنفرم کر رہے ہیں. ان کے جو شوہر ہیں خامد وہ بھی اس میں ملوث ہیں؟ ڈیفینیٹلی ان کو بتا کے آئی ہوں گی, بچے ہیں ان کے تو انہوں نے ان کو بتا کے ہی ساری چیزیں ان کے اعتماد میں لے کے کیا ہوگا, کیونکہ بصورت دیگر تو پاسبل نہیں تھا کہ جی خواتین اس طرح سے اپنے طور پہ بچوں کو لے کے بیچنے کے لیے آ جائیں. تو خامد بھی جو ہیں وہ ان کے اس سارے کام میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے. اور مشال کی اگر بات کی جائے اس کا کہاں سے تعلق ہے, پھر اس کے گینگ میں کون؟ بیسیکلی مشال نامی جو خاتون ہے جی وہ اور اس کا ہسبینڈ مطیع الرحمان, یہ دونوں جو ہیں ان کا جو بیسک علاقہ ہے وہ بھی پیچھے سے اکاڑے سے, اچھا یہ بھی اکاڑے سے ریلیٹڈ ہیں, اور لاہور میں مختلف جگہوں پہ یہ کرائے پہ رہتے رہے ہیں. کبھی اچھرے میں ان کی رہائش رہی ہے جی, کبھی ان کی نصیر آباد میں کے علاقے میں رہائش رہی ہے. آج کل یہ ٹھوکر کے آس پاس ہی انہوں نے فلیٹ جو ٹائپ ہیں وہ کرائے پہ لیے ہوئے تھے, تو وہیں پہ بیٹھ کے یہ سارا اپنا کام آپریٹ کر رہے تھے. اچھا اس میں مین اور خاص بات یہ ہے کہ آج تک یہ پکڑے کیوں نہیں گئے یا فائنل کیوں نہیں ہوئے, کیونکہ یہ والدین کی مرضی سے بچوں کو ہینڈ اوور کرتے تھے. بالکل. اگر یہ اغوا کار ہوں اور اغوا کر کے بچوں کو آگے فروخت کرتے تو ڈیفینیٹلی اس کا شور پڑ جائے, رولا پڑ جائے, ایف آئی آرز ہوں گی, ڈیفینیٹلی لوگ سامنے آئیں گے اور اپنا اپنا موقع بتائیں گے. تو اس میں یہ والدین کی اور اسپیشلی ماؤں کی مرضی سے ان کو پیمنٹ کرنے کے بعد بچوں کو خرید کے آگے بھیجتے تھے. اس وجہ سے آج تک اس کا کوئی شور شرابہ یا کوئی ایسا ایشو نہیں. اچھا یہ اس میں کون سا جرم ہے, یہ جو بچوں کو ان کی مرضی سے خریدنا اور پھر فروخت کرنا؟ اچھا اس میں پی پی سی کے تحت بھی جو ہے وہ دو سیکشنز جو ہیں وہ ہم نے اپلائی کیے ہیں. ایک 328 اے بنتا ہے جی اور ایک 369 اے ہے. دوسرا پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ ہے جی 2004 کا, اس کے دو سیکشنز ہیں جی وہ اپلائی ہوتے ہیں. اسی بیسس پہ پھر آگے بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں, اور یہ ان تمام ملزمان کے خلاف ہم نے پھر ایف آئی آر درج کی. ٹھیک ہے. مشال کے گینگ میں اس کا ایک تو شوہر مطیع الرحمان جیسے آپ نے بتایا وہ دونوں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو 4 مرد ہیں اور باقی خواتین ہیں مشال کے علاوہ 4 مزید, 2 تو مائیں تھی, وہ کون ہیں؟ وہ بیسیکلی جو یہ خریدار ہیں یہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے بندے, اور خواتین بھی ان کے ساتھ ہی تھیں جو بچوں کو لے جا کے جنہوں نے پھر ان کو اپنے پاس رکھنا تھا یا ان کا کوئی ٹائم ڈیفینیٹلی آگے ان کا بھی بیچنے کا پلان مختلف علاقوں میں تھا کہ جی وہاں پہ جا کے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی ان کا مزید آگے خریدار ڈھونڈیں گے, تو اس میں ان بچوں کو سیل کریں گے تو پھر اپنا پروفٹ مزید آگے ان کا کمانے کا پروگرام تھا. یہ انعام اور وہ دوسرا جی یہ انعام اور دوسرا جو ہے رمضان ولداشک ہے. رمضان ولداشک ان کا تعلق ہے؟ یہ بھی اوکاڑے سے, ان کے یہ اوکاڑے سے ریلیونٹ ہیں. یہ کیا مطلب سارا کڑیاں اوکاڑے کے ساتھ؟ میں اس میں تھوڑی سی عرض کر دوں, چونکہ یہ ایک ہی علاقے سے رہائش پذیر تقریباً ایک ہی ضلع سے بن جاتے ہیں, تو یہ ان کے لیے آسان تھا فرسٹ آف آل تو اپنا جو سیلر ہے بچوں کا اس کو ڈھونڈنا, دوسرا لوگوں کو قائل کرنا, اب اس طرف مائل کرنا کہ اپنے بچوں کو بیچ دیں, پھر اس کے بعد آگے جو بچوں کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد اپنے پاس رکھنا, کیونکہ اسی ضلع میں ڈیفینیٹلی یا اسی علاقے میں رہیں گے تو وہاں پہ ان کے پاس انفارمیشن بھی آتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ میڈیا پہ شور تو نہیں مچ گیا یا عام لوگوں کو تو نہیں پتہ چل گیا, تو اگر ایسا کوئی ایشو ہو تو پھر اس میں یہ بچوں کو واپس کر سکیں. پلس اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو مشال نے پیج بنایا ہوا ہے اس کے اوپر بچوں کو یہ فروخت کرتی ہے, تو وہ بھی اسی علاقے سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں جو گروہ والے خریدار اور بیچنے والے, ان میں ان کے لیے یہ جو ولنریبل لوگ ہیں ان کو ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے. بھٹوں پہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے, مزدوری کرنے والے, یا کوئی ریڈی بان ٹائپ کوئی بھی ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر کوئی قرضہ ہو, ان کو پہلے بیٹھ کے پراپرلی ان کی مائنڈ میکنگ کرنا, ان کو قائل کرنا ہے اس بات پہ کہ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے یا اپنی مشکلات کم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو فروخت کر دیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جی ان کے لیے ایک آسان نسبتاً آسان ٹارگٹ تھا بنسبت اس کے کہ جی ان میں سے کوئی بھی بندہ کسی دوسرے ضلع سے ہوتا. ابھی جو مین چیز ہے کہ ان ساروں کا وہاں سے آ کے ٹھوکر پہ ایک ان نون پلیس پہ اکٹھا ہونا جو ہے یہ وہ بھی ایک تعجب والی بات اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک ان نون پلیس ڈھونڈی ہے کہ کل کو کوئی
کھرا نکلتا جائے یا سراغ ملتا جائے تو جہاں تک پہنچنا جو ہے وہ پولیس یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ان کے مطابق مشکل ہو یا آسان نہ ہو، تاکہ پھر یہ اپنا جو مکروہ دھندا ہے یہ کرتے رہیں۔ ناصر بھائی یہ تو بڑی باریکی سے اپنا سارا کام کر رہے تھے، کیسے مطلب اطلاعات موصول؟ اچھا اس میں نا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جی آپ سوشل میڈیا ایپس جو مختلف یوز کرتے ہوں گے اس کی سرویلنس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے جی۔ اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں، اس پہ ورک کرتے رہیں، تو اس میں ایسے ایسے پیجز موجود ہیں جہاں پہ اس قسم کی انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہیں بڑے دھڑلے سے بڑے آسانی سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے جو انفارمر کی اطلاع تھی اس کے مطابق، پلس جو اس نے پھر 15 پہ کال کی تھی، اس نے بھی ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کی ایپ پہ ہی یہ ساری چیزیں دیکھی، اور دیکھنے کے بعد جب اس نے ایک ذہن اپنا بنایا کہ جی اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے، تو اس کے ذہن میں بات آئی ہوگی جب اس نے آگے ٹھوکر نیاز بیگ پہ اس طرح سے لوگوں کو اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا، اور پلس جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں جی بچے ان کے پاس شیرخوار موجود ہیں، تو انلیگل ایکٹیویٹیز کا آئیڈیا بندے کو ہو جاتا ہے، جس بیسس پہ پھر اس نے آگے کال کر کے ہمیں اطلاع دی۔ جب آپ وہاں پر پہنچ چکے تھے، انہیں حراست میں لے رہے تھے، تب تک تو چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی آپ کو؟ نہیں، تب تک نہیں تھی، تب تک تو یہی تھا کہ جی یہ بچے اغوا کر کے لائے ہیں اور آگے بیچ رہے ہیں، لیکن وہ پھر ساری چیزیں یہ کلیئر ہوگی کہ یہ بچے جو ہیں ان کے 2 خواتین کے ہی ہیں جو کہ ان کے اندر ہی موجود ہیں۔ آپ چلتے ہیں ان ملزمان کی طرف۔ جب آپ ان ساروں کو گرفتار کر لیا، مشال کو، وہ جو شبانہ ہے اور جس نے اپنی بیٹی بچی بھی فروخت کی، ایک بچہ ثنا، ان سے آپ نے جب تفتیش کا آغاز کیا تو ان کے کیا جوابات؟ ثنا کا اور شبانہ بی بی کا جی جو ہے وہ ایک بڑا روایتی اور گھسا پٹا سا ایک جسے کہا جاتا ہے جواب تھا کہ جی ہم تو غربت کے مارے تھے، ہمارے پاس پیسے کم تھے، اس وجہ سے ہم نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے بچوں کو بیچا ہے۔ اور جو مشال ہے اس کا بھی یہی سین تھا کہ جی انہوں نے خود سے مجھے کہا تھا کہ جی ہمارے اوپر قرضہ کافی زیادہ ہے، تو ہم اپنے بچوں کو بیچنا چاہتے ہیں، اور اس لیے بیچنا چاہتے ہیں کہ جی ان کی کوئی پرورش اچھے طریقے سے کر سکے یا کسی اچھی فیملی میں یہ رہ سکیں۔ اس طرح کی باتیں وہ ڈیفینیٹلی اس وقت کر رہی تھی، جو مشال تھی اور پلس جو بچیاں تھیں، پلس جو ان کے ساتھ جو مرد موجود تھے جو ان کے ہینڈلر ہیں، مطیع الرحمان دوسرے تھے، ان کو اپنے پیسوں کا لالچ تھا جی۔ اس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے اگر 5 اور 7 12 لاکھ میں خریدا ہے، اور 12 کے بعد 11 لاکھ منافع رکھ کے 23 میں آگے بیچ رہے ہیں، پھر 23 والوں نے بھی آگے اس سے بھی مہنگے بیچنے تھے، تو یہ پھر ڈیفینیٹلی ایک ٹریڈ اور کاروبار کی صورت انہوں نے اس کو شکل دی، جس کے اگینسٹ چونکہ پاکستان میں بڑا اسٹرکٹ لا بھی موجود ہے، تو وہ پھر کارروائی کرنے کے بعد ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے اور ان کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا۔ مزید ان سے انکشافات کی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ مطیع الرحمان اور مشال جو مرکزی کردار ہیں، ان کے اپنے بھی بچے ہیں؟ جی اس وقت میرا خیال ہے کہ مطیع الرحمان کا اپنا بھی کوئی تقریباً 1.5-2 سال کا بچہ اس کے پاس ہی تھا جی۔ اچھا، تو وہ بھی اپنے ساتھ ہی لے کے پھر رہے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا تو اس سے کنسرن کوئی نہیں۔ وہ تو بچہ ہے، لیکن وہ صاحب اولاد ہیں، صاحب اولاد ہیں، ایسی چیز نہیں ہے کہ جی وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو انہوں نے یہ ان بچوں کو اپنے لیے کوئی رکھنا تھا۔ ڈیفینیٹلی ان کا اگلا سٹیپ یہی تھا کہ جی پیسے کما کے تو بچوں کو آگے فروخت کر۔ صحیح ہے۔ باقی جو رمضان گرفتار ہوا اس نے کیا انکشافات کیے، کیا کہتے ہیں؟ رمضان جو ہے ابھی تو فرسٹ ٹائم کا ہی بتا رہا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم اٹیچ ہوا ہوں، اور انعام عباس جو ہے وہ پہلے بھی یہ کام کرتا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ورکنگ کر رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ایک آدھے دن تک گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو انعام اور رمضان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی جی، دونوں ہی گاڑیاں جو ہیں وہ اگر لے کے آئے ہیں، تو ابھی یہ تو اس بات سے ڈینائی کر رہا ہے جو رمضان، لیکن انعام پکڑا جائے گا تو چیزیں ساری مزید سامنے آئیں گی۔ اور انعام اس سے پہلے بھی یہ جی ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے اوپر پہلے بھی پرچے ہیں، اسی بیسس پہ اس پہ ورک کر رہے ہیں۔ کون سے مقدمات ہیں پہلے جو یہی بچوں کی خرید و فروخت کے خرید و فروخت کے کون سے علاقوں میں؟ ایک ان کے اس کے اوپر FIR تھی غالہ مارکیٹ کی جی، اور 2 FIRs میرا خیال ہے کہ جی اوکاڑا کی سائڈ کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ گرفتار بھی ہو چکا ہے؟ جی گرفتار ہو کے چلان ہو چکا ہے۔ تو کتنی دیر بعد یہ باسانی باہر آ کے پھر دوبارہ کام شروع کر لیتے ہیں 3 FIR؟ اصل میں ڈیفینیٹلی میں نے آپ سے پہلے جو گزارش کی ہے نا کہ اس میں زبردستی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، تو یہ باہر پھر رہے ہیں، والدین سے بیان کروا دیتے ہوں گے، اور پلس جو پرابلم یہ ہے کہ یہ بچوں کو اغوا نہیں کرتے،
یہ بچوں کو والدین کی مرضی سے لے کے آتے ہیں تو پھر پولیس یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ ان کے خلاف اپنے تئیں کارروائی کرتی ہے. تو اس میں چونکہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا, کوئی بندہ شور شرابہ نہیں کرتا, تو اس وجہ سے یہ ڈاکومنٹڈ چیز نہیں ہوتی یا رجسٹرڈ نہیں ہوتی ایف آئی آر اغوا کی, اس وجہ سے جن کا کام چلتا رہتا ہے. تو کیا سمجھتے نہیں کہ کچھ قوانین میں ترمیم کی بھی ضرورت ہے؟ نہیں, آلریڈی ہمارے پاس بڑے سخت قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں, پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے, کورٹس بھی کر رہی ہیں, ان کو سزائیں بھی پراپرلی مل رہی ہیں. لیکن جب وہ مدعی ہی بیٹھ جاتا ہے, وہی کہہ دیتا ہے کہ جی میرا جو ہے وہ یہ یا تو یہ ملزم نہیں ہے یا میں نے کمپرومائز کر لی, ایک ایسی چیز ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں. اچھا, اس کیس میں کون مدعی ہے اس ایف آئی آر میں؟ اس میں ہم نے اپنے پولیس جو ہے وہ اس کو مدعی بنایا. اچھا, خود پولیس اسٹیٹ مدعی ہے؟ جی اسٹیٹ اس میں مدعی ہے. عمران مصطفیٰ میرا سب انسپیکٹر جی, اس کی مدعیت میں ہم نے ایف آئی آر دی ہے ان سارا کو اگینسٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ جن کو قرار واقعی سزا ملے, اور پراپر ان کے چہرے جو ہے ہم نے میڈیا پہ بھی اسی لیے دیے ہیں کہ کہیں پہ اس طرح کے لوگ نظر آئیں اور اس طرح کا کام ہوتا ہوا نظر آئے تو فوری طور پر 15 پہ پولیس کو اطلاع دیں, کسی بھی ایجنسی کے پاس جائیں تاکہ ان کا کلا کما کیا جا سکے. یہ جو مکروہ دھندے میں ملوث لوگ ہیں اور یہ انسانی تجارت جو ہے یہ ایک انتہائی کبھی فعل ہے اور غیر قانونی, انٹرنیشنلی ایک غیر قانونی فعل ہے, تو اس کی اطلاع دیں تاکہ اس کے خلاف مؤثر کارروائی کی جا سکے. صحیح. اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں ناصر صاحب, اس میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم سزا انہیں کیا ہو؟ اس میں جو ہے جی یہ 7 سال تک سزا ہے جی ان کی, اور ہم اس میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پوری کوشش کر رہے ہیں, آپریشن ونگ, انویسٹیگیشن ونگ, کہ ان کو پراپر سزا ملے جس کے, اور یہ اس میں کسی بھی لیکنا کی وجہ سے, کسی بھی کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ ریلیز نہ ہو سکیں. صحیح ہے. بڑے عجیب و غریب کرائم رپورٹ ہوتے ہیں. آپ ایک عرصہ سے ایس ایچ او لاہور میں مختلف تھانوں میں تعینات رہے, کیا اس سے قبل بھی اس طرح کا کوئی کیس جو ہے وہ آپ نے خود ڈیل کیا ہے؟ دیکھیں سلمان بھائی, گزارش یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی لا جب بنے ہیں تو کوئی جرم دیکھ کے ہی تو لا بنایا گیا ہوگا. تو یہ پہلے قوانین موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جرم ہوتے رہے ہیں, اور مختلف جو جرائم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے عوام کو آگے آنا پڑے گا, عوام کو پولیس کی سپورٹ کرنی پڑے گی. کمیونٹی پولیسنگ جس طرح سے ہمارے سینئر افسران کا موقف بھی ہے اور جس کو ہم اسی اینگل سے آگے لے کے چل بھی رہے ہیں, تو کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے سے ہی جرائم کا خاتمہ ممکن ہے. ورنہ جس طرح سے آج کل آبادی کی ریشو ہے, جس طرح سے آج کل لوگوں کی رہائش کی ریشو ہے, اور جس طرح سے کنجسٹڈ ایریاز ہیں, تو یہ صرف پولیس کی ہی انفارمیشن پہ کام جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. تو عوام کو, پبلک کو آگے آنا پڑے گا. عوام آگے آ کے اس طرح کے جو جرائم ہیں, بظاہر تو یہ نان رپورٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ جرائم یہ اس طرح کے جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے, لیکن اگر لوگوں کو اس طرح کا کوئی جرم کا پتہ چلے تو پولیس کو بتائیں, تاکہ اس میں ان لوگوں کو جو درندہ صفت لوگ ہیں, پلس اس طرح قسم کے والدین بھی ہیں, چونکہ اسلام میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جی اسلامی انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ جی بچوں کو رزق کے خطرے میں یا رزق کی کمی کے خدشے میں جو ہے وہ قتل نہ کریں, یا جو بچوں کو کیئر کرنے کا, ان کی حفاظت کرنے کا جو کنسیپٹ اسلام نے دیا, یہ کسی اور معاشرے میں بالکل نہیں ہے. ہمارے قانون میں بھی اس کے بارے میں بڑے سخت لاز موجود ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی پراپر گورنمنٹ نے اسی وجہ سے بنایا گیا ہے, اور ہماری حکومت کا, ہمارے سینئر افسران کا موقف اس میں یہی ہے کہ جی جو بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم کرنے والا ہے, بچوں کے معاملے میں کوئی بھی جرائم کرنے والا ہے, وہ کسی بھی رو رعایت کے مستحق نہیں ہے. ان کو کسی بھی قسم کا کوئی ایسی سپیس نہیں ملنی چاہیے کہ وہ بندے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حربہ استعمال کر کے جو ہے وہ حوالات سے باہر آ سکیں اور سزا کاٹے بغیر پھر دوبارہ دندناتے پھریں. اسی لیے جو ہے وہ پولیس بھی اپنی کوشش کر رہی ہے پراپرلی, اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی ڈیفینیٹلی پولیس کے ساتھ مل کے اپنی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ دیگر جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی اس میں اپنی پوری پراپر کوشش کرتے ہیں تاکہ کورٹس کے سامنے جب ہم لے کے جائیں تو پراپر اس میں ان لوگوں کو سزا ملے, جو کہ الحمدللہ ہوتی بھی ہے. اب جو سزا کی ریشو زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جی ساری چیزیں چین آف ایویڈنس کو ساتھ ملا کے چلنے سے ہی مجرم کو سزا کا جو کنسیپٹ ہے وہ پراپر طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ اس کے پیچھے اس کیس کے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لالچ ہے, جہالت ہے, کون سا ایسا عنصر ہے اگر ان ماؤں کی جانب سے دیکھا جائے جو اپنے بچوں کو فروخت کر رہی تھی, بھوک کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے,
या जहालत की वजह से? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना वो दूसरी बात करूंगा कि जी वो जो खवातीन थी जो ये अपने बच्चों को बेच रही थी बिल्कुल ठीक थी, तंदुरुस्त सेहतमंद हालत में थी। अच्छा। उनका खामद भी बिल्कुल सेहतमंद है। तो जब बच्चे हैं उनके तो उन्होंने मेहनत करके उनको पालना है जी। ये इस्लाम का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि जी जद्दोजहद करें, औलाद के लिए करें। हमारे लॉ में भी यही है कि जी हमारे मुआशरा जो है वो भी हम सारे भी अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तब ये तो नहीं है कि जी बच्चे हैं तो आप जो है जो उनको बेच के तो बरी ज़िम्मा हो जाएं। तो ये इनका लालच से ज़्यादा कहा जाए कि इनका एक जराइम पेशा जहन रखने का एलिमेंट जो है, और जहालत आप कह सकते हैं कि जी इन्होंने, और संगदिली भी कह सकते हैं। वरना तो जिस तरह से कहा जाता है कि जी माँ के सामने बच्चे को सुई भी चुभोएं तो वो अपनी पूरा रिएक्शन देती है, और वो तो जानवर भी हो तो वो खुद से बेचने आ गई है एक वो उसमें डाल के पालने में डाल के। तो इसका मतलब ये है कि जी वो बाकायदा तौर पर एक तजारत के नज़रिए से आई है, वरना 4-5 लाख रुपए में आजकल कितने को दिन निकल जाने थे उसके। सही है। इमरान साहब जो सब इंस्पेक्टर हैं वो तो इस मुकदमा के मुद्दई हैं, जिसने इतला दी क्या उसे गवाह के तौर पर लेकर आगे चला जाएगा? जी, इसमें जो है चूँकि वो उसने पहले हमारे पहुँचने से पहले कुछ जो 5-7-10 मिनट में उसने सारी चीज़ें देखी हैं, तो हम उसको प्रॉपरली इसमें उसकी एविडेंस भी रिकॉर्ड होगी, वो प्रॉपर एक शहादती के तौर पर इसमें देखा भी जाएगा उसको। लेकिन उससे ज़्यादा चूँकि हम पुलिस इसमें मदई है, स्टेट इसमें मदई है, तो हमारे अपने भी जो कांस्टेबलान है वो उसमें गवाह हैं, तो वो उसको भी हम देख के साथ चलेंगे और पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन विंग से मिलके ये इसकी चेन ऑफ एविडेंस कंप्लीट कर रहे हैं ताकि इनको करारे बाकी सज़ा मिल। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह ये 12 रुकनी गैंग जिसमें 7 खवातीन और 5 मर्द शामिल थे, ये बच्चों की खरीदो फरोख्त का काम कर रहे थे, धंधा कर रहे थे। लाहौर के इलाका चूंग में ये सब कुछ हो रहा था कि अचानक से पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस को पहले तो शुबा ये हुआ कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये बच्चों को अगवा करके लेके आए, अगवा कार गिरोह है। लेकिन तब हैरत भी हुई पुलिस को जब वो माएँ साथ ही मौजूद थीं जो अपने बच्चों को खुद फरोख्त करने के लिए आई हुई थी। तो हमारे मुआशरे में अजीबोगरीब वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार भी कर लिया और करार वाक़या सज़ा दिलवाने के लिए तमाम इक़दामात भी किए जा रहे हैं। इस केस में मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, कानूनी राय भी जानेंगे और भी इस हवाले से जो तफसीलात होंगे वो भी आपको बताते हैं। लाहौर की चुंग पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसे सुनकर दिल दहल जाता है कि क्या माएँ भी अपने बच्चों को फरोख्त कर सकती हैं, और वो जालिम गिरोह जो खरीदने के बाद आगे दुगने दामों फरोख्त का काम जारी रखे हुए था। हम इस वक्त पुलिस स्टेशन चुंग में मौजूद हैं जहां पर वो गाड़ी जिसमें ये मुल्ज़मान सवार होकर आए, 2 गाड़ियों में सवार थे और 7 जो खवातीन थी और 5 मर्द बताए जा रहे हैं। एक इसके अलावा एक एवरी डब्बा बताया जा रहा है जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं। ठीक ये वो गाड़ी है जिसमें वो मुल्ज़मान सवार थे, मिशाल, उसका शौहर और 7 दीगर मुल्ज़मान, उनमें 2 माएँ भी हैं जो अपने 3 दिन की बच्ची और एक 17 दिन के बच्चे को फरोख्त करने के लिए आई हुई थी। पुलिस ने कैसे उन्हें गिरफ्तार किया, क्या उनकी लोकेशन थी, कहाँ पर वो मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद मुमताज़ साहब मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। मुमताज़ साहब, बड़ा ही एक अजीबोगरीब सा वाक़या, आपने एक गिरोह गिरफ्तार किया, कैसे मौका पर पहुंचे, क्या कुछ देखा, क्या हालात व वाक़यात थे उस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि हम रूटीन की गश्त पे थे तो एक 15 की कॉल हमें मसूल हुई। आसफ नामी शख्स ने 15 पे कॉल की कि यहाँ पर कुछ ये PSO पेट्रोल पंप है डाइवो टर्मिनल के साथ, वहाँ पर कुछ मर्दों और औरतें वो खड़ी हैं और आपस में वो बच्चों के फरोख्त करने की बातें कर रहे हैं। तो उसने 15 पे कॉल कर दी। उस कॉल की इतला पाकर फ़ौरन SHO साहब को मुतला किया गया। SHO साहब ने फौरी टीम को तरतीब दिया और हम मौका पर पहुंच गए। वहां पर 2 गाड़ियों में मौजूद ये लोग थे। गाड़ियों से नीचे उतरकर उनके पास 2 शीरखर बच्चे थे, एक 2-3 दिन का बेटा था और एक माँ के पास 17-18 दिन की बेटी थी। ठीक है। वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे 7 खवातीन और 5 मर्द मौजूद थे। ठीक है। तो वो लोग जो थे, वो औरतें जो है वो अपने बच्चों बाहर खड़े थे, गाड़ियों से निकल कर बाहर खड़े थे। ठीक है। वो अपने बच्चों को साथ लेकर आई हुई थी उकाड़ा से। उकाड़ा के एक नवाई गांव है, चक नंबर 32 आ रहे। ठीक है। वहाँ के ये रिहायशी थे। तो वो कह रहे थे कि हमें ये एक रमज़ान नामी शख्स है, उसने हमें कहा कि आपके मैं बच्चे फरोख्त करवा देता हूँ।
تو وہ ایک مشال نامی عورت کے ساتھ رابطے میں تھا. یہاں پہ وہ مشال نامی عورت بھی وہیں پہ کھڑی تھی, اس کا ہسبینڈ متیو رحمان وہ بھی وہاں پہ کھڑا تھا, اور یہ عورتیں جو بچے فروخت کرنے آئی تھیں وہ بھی وہاں پہ کھڑی تھی. اور جو ان گینگ کا پورا حصہ تھے, جو مین کردار تھے, یعنی اس خواتین کا بھائی ایک کا ہسبینڈ, اور وہ رمضان, اور ساتھ جو ڈرائیور تھے. بھائی کس کا تھا ساتھ؟ بھائی تھا وہ جس لڑکی کی بیٹی تھی, اچھا, اس کا بھائی ساتھ تھا جس عورت کی بیٹی تھی, صحیح, اور جس خاتون کا بیٹا تھا 3 دن کا, اس کا ہسبینڈ ساتھ تھا. ٹھیک ہے. وہ جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہم سے وہ نکلنے کی کوشش کی, دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی, لیکن ان کو ہم نے ہینڈڈ اوور کیا, ادھر گرفتار کر لیا. جب ان کی تصدیق کی, ساری تفتیش کی, تو پتہ چلا کہ یہ لوگ وہاں سے اپنی بچوں کو یہاں پر بیچنے آئے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اماؤنٹ آپ کو مل رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے کا ہمیں یہ 7 لاکھ دے رہے ہیں اور بیٹی کا 5 لاکھ دے رہے ہیں. تو یہ رمضان نامی شخص ہماری مشال عورت سے ڈیل کروا رہا ہے. مشال وہاں پہ موجود تھی, اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو دینا تھا 17 لاکھ, اور آگے میں نے کسی اور کو فروخت کرنے تھے, ان سے میں نے لینا تھا 23 لاکھ. اس طریقے سے یہ سارا گینگ ایکسپوز ہو گیا, اور الحمدللہ وہ اب ہمارے پاس اریسٹڈ ہے, اور وہ انڈر آبزرویشن ہے اور زیر تفتیش ہیں سارے. ان کی تفتیش جاری ہے. آئندہ انشاءاللہ جو بھی SOPs ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بہتر سے بہتر. ٹھیک ہے. ان میں جو ملزمان ہیں, ایک آپ نے بتایا کہ جو بچے کو یا بچی کو فروخت کرنے آئی ہوئی تھی وہ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے آئی ہوئی تھی, شبانہ اور ساتھ خاتون جو ثنا نامی خاتون ہے, یہ ان کا بھی اکاڑے سے تعلق ہے؟ تینوں یہ سب گینگ اکاڑے سے تھا. ہاں, اور رمضان کا بھی اکاڑے سے وہ تعلق بھی اکاڑے سے, ایک ہی گاؤں کے ہیں. رمضان تو گرفتار ہو گیا, وہ بھی گرفتار. رمضان کے علاوہ انعام ہے, وہ گرفتار نہیں وہ ہو بھی سکتا. گرفتار ہے. نہیں, ایک انعام وہ دوڑ گیا تھا, وہ 6ٹھا آدمی تھا. 5 بندے گرفتار ہیں. اچھا, یہ اکاڑے سے گاڑیاں لے کر چلے, یہ گاڑیاں کس کی ہیں, کیا اس کے بارے میں کیا معلومات صاحب؟ یہ گاڑیوں کے ایک ڈرائیور تو دوڑ گیا, وہ انعام جو بتا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ایک ڈرائیور اس کا تھا, اس اشفاق نامی شخص کا, غالباً اس کا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم کو نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. یہ گاڑیاں انہوں نے ہم سے کرائے پہ لیے, رینٹ پہ لیے. اچھا, یہ رینٹ کی گاڑیاں؟ یہ رینٹ کی گاڑیاں. اچھا, رینٹ کی گاڑیاں لے کر آئے. اور یہاں پر انہوں نے یہ جگہ کیوں چنی کہ یہیں پر جو ڈیل کریں گے ایک دوسرے؟ دیکھیں جی, وہ اس طرح ہے کہ یہ چونکہ مین ملتان روڈ ہے, وہ ایک پبلک پلیس ہے, ڈیوو ٹرمینل اڈا ساتھ ہے, ساتھ پیٹرول پمپ ہے, کہ کسی کو شک نہیں پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ پبلک کا ہجوم رہتا ہے, کیا ہو رہا ہے شک نہیں پڑے گا. اس لیے انہوں نے کوئی خاص جگہ کا چوز نہیں کیا, انہوں نے ایک نارمل سی جگہ انتخاب کی جو برلب روڈ ہے, اور ان کی ایکسیس بھی وہاں تک ایزی تھی, اور وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بھی اتنا زیادہ تھا کہ پتہ یہ ہو سکتا ہے یہ پیسنجر ہے ادھر کھڑے ہیں کسی ویٹ میں, اس لیے انہوں نے یہ جگہ یہ چنی. اور وہ بچیاں, جو بچہ اور بچی ان کے قبضے سے برآمد ہوئے جنہیں مائیں بیچ رہی تھی, ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا. وہ بچے جو برآمد ہوئے وہ شیرخوار بچے تھے, 2-3 دن کا بیٹا تھا, اور وہ بچی تھی وہ 16-17 دن کی. صحیح. ان کو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا. ٹھیک ہے. اب مزید فردر چائلڈ پروٹیکشن بیورو انہیں اپنے پاس رکھے گا, کیا کرے گا, یا ان کے اس کے والد جو ہوں گے ان کے حوالے نہیں, والدین کے حوالے نہیں کریں گے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے, ان کے پاس کافی بچے ہوتے ہیں, وہ ایز پر لا قانون کے مطابق جو قوانین ہیں ان کے مطابق وہ جس کو دینا چاہتے ہیں وہ مجسٹریٹ یا جج کے حکم سے ان کو دیتے ہیں. پھر وہ کوئی اختیار کرنے چاہتے ہیں لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو تو ڈیفینیٹلی یہ تو والدین بیچنے آئے تھے, اب انہوں نے سیف کسٹڈی میں دینا ہے, ادھر بھی دیتے ہیں, وہ ایز پر لا اپنے ان کے. ٹھیک ہے, وہ ان کی مطلب ان کے پاس موجود ہے بچے. مزید اس میں جو ملزمان ہیں, متی الرحمان کے علاوہ, مشال کے علاوہ, اور رمضان, انعام اور یہ 2 خواتین, یہ کون لوگ ہیں جو باقی 5 مرد, انعام کو اور رمضان کو اور انعام کو نکال کے 2 جو مرد بچتے ہیں وہ کون ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو ڈرائیور ہے, ٹھیک ہے, گاڑی کا, اسی گاڑی کا, ایک تو بھاگ گیا تھا, وہ پہلے سے اس کو شک پڑ گیا, جب پتہ, ایک وہ اس کا ڈرائیور ہے, ایک وہ جو خاتون بیچنے آئی تھی اس کا ہسبینڈ ہے, ایک ہسبینڈ بھی ہے, ہسبینڈ بھی ساتھ تھا. اچھا. اور ایک خاتون جو بیچنے آئی تھی اپنی بچی کو, اس کا بھائی وہ بھی ساتھ ہے, اور ایک خاتون کی والدہ بھی ساتھ ہے. والدہ بھی ساتھ ہے. اچھا جی, یہ لوگ تھے. وہ جو بچی یا بچے کو جو فروخت کرنے آئی تھی, شبانہ بھی اور ثنا بھی, یہ دونوں.
अच्छा, इनके वालदैन भी साथ थे, वालदैन भी साथ, वालदैन भी साथ थे, हस्बैंड भी साथ था, भाई भी साथ था, पूरा मतलब घर इसमें पूरे मतलब प्लान के साथ वो। और ये क्या करते हैं, क्या मतलब इनका? देखें जी, वो बज़ाहिर तो कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम मकरूज हैं, हमारे ऊपर कर्ज बहुत था, तो हम ये अपने बच्चे फरोख्त कर अपना जो कर्ज है ना वो उतारना चाहते थे। बता तो इनिशियली स्टेज पे तो यही बता रहे हैं, आगे फिर इनकी जो तफ्तीश जारी है जैसे होगी। इनमें कोई रिकॉर्डी हफ्ता भी है, उस पर पहले भी मुकदमात है इस तरह के? ये काफ़ी पुलिस जो है ना मुख्तलिफ इजला से पुलिस अफसरान आ रहे हैं, इस नोयत की FIR दर्ज है उकाड़े में, CI उकाड़े वाले में। मैं भी यही वो लोग हूँ। पहले तो वो नामालूम जैसे वो बच्चा किसी का उठा कर ले गए, फरोख्त हो गया, उसमें थे। अब ये गैंग चूंकि एक्सपोज हो गया तो वो फिर तफ्तीश जारी है। इनका कोई CRO कराया, मजीद रिकॉर्ड इनका कोई सामने आ सका अभी तक? जी, स्टिल इनका नामजद रिकॉर्ड तो नहीं आया है, बाकी FIRs हैं मुख्तलिफ इजला में, वो लोग फिर अब छानबीन कर रहे हैं कि CRO करवाया इनका। क्या ये अगवा की वारदातों में भी मुलविस हो सकते हैं? ये तो मर्जी से खरीद रहे थे। बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगवा की वारदातों में भी हो सकते हैं। सही है, चूँकि ये एक प्रोफेशनल लोग हैं, अगर वो बेच रहे हैं तो डेफिनेटली वो बच्चों को अगवा करके छोटों को उठाकर फरोख्त भी कर सकते हैं, हो सकते हैं। मजीद फर्दर इनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है? जी, इनसे इन्वेस्टिगेशन। क्या कुछ इंकशाफात किए उन्होंने अब तक? देखें जी, अभी तक तो एक दिन हुआ है और वो उसी रात को पकड़ कर लाए थे, तो औरतों की इतनी तफ्तीश नहीं हो सकी है। आज उनकी तफ्तीश कर रहे हैं, तो वो सरेदस्त तो इंकशाफात यही हुए हैं कि मैंने पहली बार की है, ये अभी की है, वो इतना पता नहीं था, ये है वो। बहरहाल इसमें पेशरफ्त हो रही है। दीगर पुलिस अफसरान जो इसमें आ रहे हैं कि जिनके पास मुकदमात हैं दीगर इजला में, उनके जरिए से ये तफ्तीश आगे चल रही है। मुमताज साहब, बड़े अजीबो गरीब वाक़यात देखते हैं, लेकिन ये भी एक मुनफरिद वाक़या है कि माएँ अपने लख्ते जिगर को बेचने के लिए खुद आ गई हैं और पकड़ी भी गई हैं, गिरफ्तार भी हो गई हैं। क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हो? देखें जी, बज़ाहिर तो वो ये कह रही हैं कि हम मकरूज थे, अपना कर्ज उतारने के लिए अपने बच्चे फरोख्त कर रहे, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है। हम भी किसी के बाप हैं, बेटे हैं, तो इतना माँ का जो दिल है ना, वो हो नहीं सकता इस तरह के वो अपने बच्चों को फरोख्त करे। वो खुद तो मर सकती है अपनी औलाद की खातिर, लेकिन ऐसा फेल कर नहीं सकती है। सही। पर ये हालात मुआशी तंग उनसे आकर ये ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल फिर भी ये बहुत मुश्किल फैसला होता है। माँ बाप अपने बेटे को वो किसी को अपनी आंखों के सामने अडॉप्ट नहीं करवा सकता है, तो बेचना तो फिर बड़ी दूर की बात। बड़ी दूर की बात। इनको इनके किए की करार वाक़या सजा दिलवाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जी। देखें, हम इंशाल्लाह मुकम्मल एविडेंस के साथ मुकदमात को यकसू करेंगे। बाकी वो सजा जजा देना अदालत का काम है। इंशाल्लाह 100% हमारी कोशिश ये होगी कि इनको प्रॉपर सजा मिले। मुआशरे में दिन ब दिन अजीबो गरीब से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इसके पीछे कोई वजूहात समझते हैं? कोई बड़ी वजूहात क्या हो सकती हैं? बस सर ये है कि इसमें हमारी जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों पे लोगों को मजबूर करती हैं। सबसे मेन रीज़न ये है कि वो अपने बच्चे तक फरोख्त कर रहे हैं। डेफिनेटली जो बंदे की अगर वो हालात ठीक हो तो वो तो ये सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह किया गया कि किस तरह से मासूम बच्चों की खरीदो फरोख्त का ये धंधा जारी था, जिन्हें लाहौर की चूंग पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 12 रुकनी गिरोह है, जिनमें 7 खवातीन और 5 मर्द शामिल थे। इन सब का ही जो इत्तफाक से ओकाड़ा से ताल्लुक था, लेकिन लाहौर में डील हो रही थी। इनकी बदकिस्मती समझें, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन मासूम बच्चों की जिनकी उम्रें 3 दिन और 17 दिन के करीब थी, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है। अब इन मुल्ज़मान को इनके किए की भरपूर सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस इक़दामात कर रही है। तो आजकल मुआशरे में ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। ये कोई पहला मुकदमा नहीं, इससे कबल ये तफ्तीशी अफसरान जो पुलिस से हमारी गुफ्तगू हुई, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि ऐसे मुकदमात पहले भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हैं। हो सकता है इन्हें उन मुकदमात में भी शामिल तफ्तीश किया जाए और इनका जो रिकॉर्ड है वो भी मंजर आम पर आने के लिए काम किया जा रहा है। अब तक यही इंकशाफात हुए हैं, लेकिन ये बड़े ही खौफनाक इंकशाफात हैं कि माएँ न सिर्फ खुद बल्कि एक शौहर भी अपनी बीवी के साथ अपने बच्चे को फ़रोख्त करने के लिए आया हुआ था। 2 भाई
उन ख़वातीन के, वो भी उनके हमरा थे और वालिदैन का भी बताया जा रहा है कि वो भी इस घिनौने काम के लिए खुद आए हुए थे, लेकिन उन्हें धर लिया गया है और उन्हें भरपूर सजा दिलवाने के लिए इक़दामात किए जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि संगदिल माएँ अपने ही शीर ख्वार बच्चों को चंद लाख रुपए के एवज फरोख्त कर रही हैं। ये जहालत है, गुर्बत है या कुछ और, इसका फैसला आपने ही करना है। लेकिन हमें ये मालूम है कि जिस अल्लाह पाक ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, वही उसके रोजगार के मामलात भी बेहतर चलाने वाला है। लिहाजा अल्लाह पर तवक्कल कीजिए और ऐसे काम हरगिज ना कीजिए और अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।